ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اے وقت گواہی دے، جس کی یہ فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپ لوگوں کو اب آفیشیلی میں بول رہی ہوں کہ یہ اس کی فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، کیونکہ میں خود کنفیوز تھی اور میں نے ویسے ہی پی ڈی ایف کو سکرول کر کے دیکھا تھا کہ شاید ختم ہو جائے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا تھا، جو کہ میری مسٹیک ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز بھی تو دیے ہیں، آپ لوگ اس چیز کو فیل مت کیجیے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایسے بولا اتنی دفعہ اور پھر آپ لوگوں کو دی نہیں۔ سم ٹائمز مجھے بھی ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ پی ڈی ایف اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو خیر، آپ لوگوں کو اب تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور مجھے انتظار ہے کہ فائنلی کہ ہمارا وہ جو سسپینس چلا آ رہا ہے کہ کس نے قتل کیا تھا آخر رائے نواز کا، تو اس کا آج ہمیں پتہ چل جائے گا فائنلی اتنے دنوں کے بعد۔ اور میں بھی تھوڑی سی ہوں کہ اس کا کیا ہوگا، مجھے بھی یہ دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ خیر، اب مجھے لگتا ہے میں تھوڑی بڑی ہو گئی ہوں۔ پہلے جب میں بہت سٹارٹنگ میں ناولز پڑھتی تھی نا، صبر ہی نہیں ہوتا تھا، تو ایک دم سے سارے ناولز پڑھ لینا، اگر اور نہیں ہوتا تو اینڈ پر جا کر اینڈ پڑھ لینی۔ ویسے میں کبھی بھی ایسے نہیں کرتی، میں مطلب بہت کم کرتی ہوں کہ اپنا جا کر میں اینڈ پڑھ۔ ابھی بھی میں کوئی ناول پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہے، پھر میں پڑھ لوں گی، ادروائز میں خود چیک نہیں کرتی کہ اینڈ پر ہیپی اینڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح مجھے 2-3 دفعہ دھوکہ بھی ہو چکا ہے کہ میں یہ سمجھی تھی کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن بعد میں وہ ہیپی اینڈنگ نہیں نکلتی، اور پھر اس ناول کو مجھے اسکپ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ میں نے گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لی ہوتی ہے، اور پھر میں اس کو اسکپ کر دیتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں کہ بھائی میں اس طرح کے ناول جب میں خود ہی پسند نہیں کرتی، میں خود اتنا پھر روتی ہوں، اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے اگر اس کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو۔ مجھے ایک یاد ہے، میں نے ایک ناول پڑھا تھا اور میں رات کے 4 بجے اس کو ختم کیا تھا، اور میں 4 بجے جا کر ہاسٹل میں باہر رو رہی تھی، اور میری ہاسٹل وارڈن وہ باہر دیکھ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا وہ کہہ رہی ہوں گی پتہ نہیں یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کوئی ہوگا اس طرح کا سین تو اس وجہ سے یہ رو رہی ہوگی۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز، آپ کیا سوچتے ہو؟ مجھے اتنا عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھ سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ رو رہی تھی تب، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اس کی سٹوری پڑھ کر۔ وہ بہت زیادہ دکھی سٹوری تھی، بہت زیادہ دکھی سٹوری تھی، اور میں کبھی بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی نہیں کہ وہ کون سا ناول تھا، کیونکہ سم ٹائمز لوگ پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں بہت دکھی۔ میں چاہتی ہوں کوئی پڑھے بھی نہ ایسے ناولز، مطلب زندگی میں اور دکھ کم ہے یار، خوش رہنا چاہیے۔ ایسی آپ لوگوں کو اینڈنگز ملتی ہیں کہ آپ ہوتے ہو یار اس سے اچھا تھا کہ ہم پڑھتے ہی نا۔ ہم اپنے دکھ بھلانے کے لیے، یا ایک طرح سے کہہ لو کہ خوش رہنے کے لیے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ الٹا ہمیں اسٹریس دینے لگ گئے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو ناولز ہم خود کو اسٹریس دینے کے لیے نہیں پڑھتے، ہم خود کو ایک طرح سے اپنی دنیا سے الگ دنیا میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو خیر، ایسا ہی ہوتا ہے ناولز کے ساتھ، اور ہم ایک الگ ہی دنیا، ایک الگ ہی زون میں چلے جاتے ہیں۔ تو خیر ہم اپنے ناولز کی طرف آتے ہیں، زیادہ باتوں کا سلسلہ نہیں کرتی ہوں میں، ہم ٹو دا پوائنٹ ناول کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ آپ زارا کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں، انہوں نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور زین کی طرف بڑھے، مگر زارا یوں ان کے سامنے آئی تھی جیسے انہیں زین تک جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ ان کی پیشانی پر ایک شکن ابھری۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ زین کی خیریت معلوم کرنے؟ آپ کو اس کی خیریت سے کیا سروکار؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زارا ہٹ جاؤ سامنے سے، وہ متحمل انداز میں گویا ہوئے۔ آئی ایم سوری رائے سلیمان صاحب، لیکن اب میں آپ کا سایہ بھی ذہن پر پڑنے نہیں دوں گی۔ ڈونٹ بی سلی زارا۔ زارا کے رویے پر غصہ آنے کے بجائے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زارا آنے دے، زین کے کہنے پر زارا گویا مجبوراً آگے سے ہٹی تھی۔ وہ زین کے قریب آ گئے، ایک ہاتھ بیڈ کی بیک پر ٹکاتے ہوئے اس پر جھکے۔ کیسے ہو زین العابدین؟ زین نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں استجاب تھا جو اب زارا کی طرف سے ملا تھا، گہرے طنز میں لپٹا ہوا۔ زندہ ہے، اچھی بات ہے۔ وہ زیر لب مسکرائے اور سیدھے ہو کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے زارا کو دیکھنے لگے، جس کے بے حد سنجیدہ انداز میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ زین تکیے کے سہارے ذرا سا اونچا ہوا۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ زارا کا ہر انداز اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ تو تمہارے خیال میں اپنے باپ کے قتل میں انوالو ہوں؟ وہ زارا سے مخاطب تھے۔ بہت خوب،
یہ تم اخبار والے اور تمہاری کہانیاں، حقیقت سامنے نہیں آئے گی تو ہم مفروضات پر ہی بات کریں گے، زین نے تن سے کہا۔ حقیقت؟ جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹے۔ جاننا چاہتا ہوں، زین نے جواب دیا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے اگر آپ واقعی اس میں انوالو نہیں ہیں؟ حقیقت جان کر کیا کرو گے؟ رائے سلیمان نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ بے فکر رہیے، کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، وہ مسکرا دیا۔ رائے سلیمان کا کہکہ بے ساختہ تھا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، تمہارا کیا خیال ہے؟ رائے سلیمان تمہارے دعووں سے ڈرتا ہے؟ زین خاموشی رہا، زارا بھی خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ جانتا ہوں، بہت نفرت بھری ہے تم دونوں کے دلوں میں، انہوں نے خاموش کھڑی زارا پر نگاہ ڈالی۔ نفرت تو آپ کے دل میں تھی زین کے خلاف، جو باہر بھی آ گئی، زارا نے چپتے ہوئے لہجے میں ان کی بات کی تاکی۔ ریلیکس زارا، انہوں نے پرسکون انداز میں اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ زارا تلملا اٹھی مگر خاموش رہی۔ رائے سلیمان کا انداز زہر لگ رہا تھا اسے۔ چلو ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر ایک ڈیل کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ دوستانہ تھا، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیسی ڈیل؟ زین نے پوچھا تھا۔ تم جاننا چاہتے ہو وہ شخص کون تھا جس نے مجھے میرے باپ کے قتل کی اطلاع دی؟ ان کا لہجہ دوستانہ تھا، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یقیناً، زین نے مختصراً کہا۔ رائے سلیمان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بیگ پر ہاتھ ٹکا کر جھکے۔ وہ شخص کون تھا زین، جس نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے؟ زین نے گڑبڑا کر زہرا کو دیکھا، اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سوری، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ گاؤں میں ہی ہے نا؟ سلیمان نے پوچھا۔ زین نے لب بھینچ لیے، اسے سلیمان کی زیرک اور گہری نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ وہ کچھ لمحے منتظر رہنے کے بعد گویا ہوئے پھر سیدھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، چلتا ہوں میں، اس کا خیال رکھنا ذرا، ویسے میں ڈاکٹر شمسی سے مل لوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سارا کا لہجہ گہرے طنز کا خمازی تھا، وہ ہلکا سے مسکرایا اور جس طرح اچانک آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ رضوان ان کو پارکنگ میں ملا تھا، انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ یہاں؟ ظاہر ہے سلیمان کا یہاں آنا چھمبے کی بات ہی تھی۔ ہاں، تم گھر جا رہے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، آفس۔ رضوان کا اندراز کترایا ہوا تھا۔ سلیمان نے بغور اسے دیکھا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ رضوان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ بلب کی زرد روشنی میں وہ کب سے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ اس دن ماما مقبول خالی ہاتھ ہی گھر آیا تھا، کچھ اداس اور بہت بے چین۔ نین تارا کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کتابیں اسے قاسم نے لا کر دی تھی اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ صبح حویلی جاؤں گی، شاید وہی میری کچھ مدد کر سکے، انگلش کی کتاب کی برگردانی کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ ماما مقبول کی چارپائی چرچرائی۔ نین تارا نے چونک کر سر اٹھایا، وہ کب سے کروٹ پر کروٹ بدل رہے تھا۔ اسے لگا روشنی ماما مقبول کو بے چین کر رہی ہے۔ وہ کتابیں رکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا ماما، نیند نہیں آ رہی؟ ماما مقبول نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ بتی بجھا دوں؟ رہنے دو، پڑھو تم۔ پڑھنا تو نہیں، ابھی تو کتابیں دیکھ رہی تھی، نین تارا نے آہستگی سے کہا اور پائنتی کی طرف بڑھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ ماما مقبول سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے سیاہ رات کے سینے پر لاکھوں ستارے ٹمٹما رہے تھے، تبھی ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف بکھرا۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے، بے ساختہ ایک دعا اس کے لبوں پر مچلی۔ کسے ماما؟ نین تارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ خاموشی رہا۔ نین تارا بھی خاموشی سے پاؤں دباتی رہی، آج خلاف معمول۔ ماما مقبول نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ بہت دیر کے بعد نین تارا نے خود ہی پوچھا تھا، ماما ایک بات پوچھوں؟ ماما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب سے شہر سے آئے ہو یوں ہی بے چین ہو؟ شہر میں کوئی بات ہو گئی کیا؟ اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ماما مقبول نے پاؤں کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گر لپیٹ لیے۔ ماما مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ ماما بے حد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، تمہارے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو ماما؟ نین تارا کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم سو جاؤ۔ اس نے دوبارہ سے لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ وہ کچھ لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ ماما مقبول کا رویہ ناقابل فہم تھا، پھر پڑھ کر چارپائی پر آ کر بیٹھی تو ذہن میں صرف اور صرف کتابیں تھیں، جبکہ ماما مقبول کا ذہن ہر قسم کے سود و ضیاع سے نکل کر ایک خاص فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ عظمیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ تمہیں یہ گمان کیوں ہوا؟ کیونکہ ایسا فیصلہ ہوش میں رہ کر نہیں کیا جا سکتا، انم نے غصے سے کہا تو وہ ہنس دی۔
مت ہنسو اس طرح، زہر لگتی ہو مجھے تمہاری یہ ہنسی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بہت خوش ہو تم خوش نہیں ہو عظمیٰ بی بی، تو خوش ہونے کا ناٹک بھی مت کرو۔ جی پاؤ گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے نزدیک یونیورسٹی جانے والی ہر لڑکی کا کردار مشکوک ہے، جسے نوکری کرنے والی عورت نہیں چاہیے؟ کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھ لکھ کر؟ اب کیا ساری عمر اس جاہل کے ساتھ گزار دو گی تم؟ کیا مل جائے گا تمہیں اس کی چاکری کر کے؟ الٹا اکڑ جائے گا خاندان کی باغی لڑکی کو نکیل ڈال کر گھر میں جو بند کر دیا اس نے۔ وہ ایک دم جاہل ہے عظمیٰ، کیسے رہ پاؤ گی اس کے ساتھ؟ عظمیٰ نے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑی آگ بگولا ہوتی انم کو دیکھا۔ وہ اس کی سہیلی تھی، اس کی ہمدرد اور غمگسار سہیلی، اس کے لیے اسی سے لڑ رہی تھی۔ بے وقوف تھی، اس سے لڑنے کو کہہ رہی تھی جو سارے ہتھیار پھینک چکی تھی۔ لب خاموش تھے، آنکھیں خشک، مگر جو دکھ اس کے چہرے پر لکھا گیا تھا صرف انم پڑھ سکتی تھی۔ اس نے ماچس اٹھا کر بلا وجہ تیلی جلائی، کچھ لمحے اس کے شعلے کو دیکھتے رہے، پھر پھونک مار کر تیلی بجھا دی۔ جاہل تو نہیں، خاندان کا واحد گریجویٹ ہے۔ اس کی آواز میں کچھ بھی نہ تھا، ایک دم سپاٹ۔ ہاں، ایسا گریجویٹ جس کے ذہن کے جالے اس کی ڈگری بھی نہ اتار پائی، جو آج بھی عورت کو دبا کر جلا کر خوش ہوتا ہے۔ وہ تڑک کر بولی، پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا، تانے دے دے کر مارے گا، اور جو سرے راہ کوئی کلاس فیلو مل گیا تو شک کے کوڑے رسید کرے گا تمہارا وہ گریجویٹ کزن۔ اب اتنا ہولناک نقشہ تو مت کھینچو، عظمیٰ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کچھ ایسا ہی ہوگا، تم سے زیادہ تو میں جانتی ہوں تمہارے خاندان کو۔ اپنی بہنوں کو تو پرائمری کے بعد ہی گھر بٹھا چکا ہے، اور تم؟ انم نے بے حد دکھ سے اس بے حس لڑکی کو دیکھا جو بے حس نہیں تھی، بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ انم کے لہجے میں چھلکتا غصہ دکھ میں بدل گیا۔ تمہیں تو فیلڈ میں آنا تھا عظمیٰ، کام کرنا تھا، خود کو بنوانا تھا۔ کیا ہوا تمہارے وہ خواب، وہ آرزوئیں اور خواہشیں؟ عظمیٰ نے ماچس چھوڑ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گر لپیٹ لیے۔ زندگی کوئی ہماری خواہشوں کے مطابق تھوڑی گزرتی ہے، تقدیر کے اپنے ہی چکر ہیں، اسے ہمارے خوابوں اور آرزوؤں سے کیا غرض؟ اور میں نے تو خواب دیکھنا چھوڑ ہی دیا ہے۔ جب کوئی خود ہی ڈوبنے کو تیار ہو تو تقدیر بیچاری کیا کرے؟ میں کچھ نہیں کر سکتی انم، روشنی کی سفیر بن کر نکلی تھی، خود کو اندھیروں کے سپرد کر دیا۔ وہ روشنی کا دیا کیا ہوا جسے باد مخالف بھی بجھا نہ پائی تھی؟ انم کے سوال پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ وہ دیا اب بھی نہیں بجھا، میرے پیچھے آنے والی روشنی کے رستے پر قدم رکھیں گے، یہی آنے والے سوال کریں گے، کیا تعلیم تمہیں اتنا شعور بھی نہ بخش سکی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو؟ تمہارا عمل انہیں خوف زدہ کرے گا، جو اپنے لیے راستہ نہ ڈھونڈ سکی وہ دوسروں کے لیے کیا راہ نکالے گی؟ بھٹکے ہوئے لوگ دوسروں کو راستہ دکھا سکتے ہیں عظمیٰ بی بی۔ بھٹکے ہوئے لوگ؟ عظمیٰ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اپنے ابا کی آنکھوں میں غور سے دیکھنا عظمیٰ، وہاں بکھرے خوابوں کی دھول اڑتی ہے۔ انہوں نے تو بڑے مان کے ساتھ اپنے خواب سونپے تھے، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا تمہارے لیے؟ ایک خوبصورت زندگی ان تنگ ذہنوں اور گھٹے ہوئے ماحول سے دور، اسی لیے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، سب سے ٹکر لی، آج بھی وہ تمہاری ڈھال بن جائیں گے عظمیٰ۔ عظمیٰ کیا کہتی، دیکھ رہی تھی ابا کتنے خاموش ہو گئے تھے، اور اماں سارا دن بڑبڑاتی رہتی، انہیں ان باپ بیٹی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ابا سے لڑتی، اتنا اچھا رشتہ، خاندان کا سب سے امیر گھرانہ، پیسے اور زمینوں والا، بیٹی کے بوجھ کو تو اتارنا ہی ہے، پھر انتظار کس بات کا؟ ابا دم سادے بیٹھے تھے، نہ جانے انہیں کس کا انتظار تھا۔ اماں اندر سے ڈرتی تھی، ان کی نفاست پسند پڑھی لکھی بیٹی اس ماحول میں گھٹ کر رہ جاتی، مگر مجبوری تھی، عظمیٰ کی ہم پڑھ سب بیاہی گئی تھی، اور وہ پڑھائی کے چکروں میں عمر نکال رہی تھی۔ اماں کے حساب میں لوگ باتیں بناتے تھے، عظمیٰ سب دیکھتی اور سمجھتی تھی، مگر گونگی بہری بنی رہتی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ انم نے چونکا دیا، وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھی سہیلی ہو، حوصلہ بڑھانے کی بجائے کم کر رہی ہو۔ میرا نہیں خیال قسطوں میں خودکشی اتنا اچھا فعل ہے۔ وہ تنزن مسکرائی۔ عظمیٰ خفا ہو کر اٹھی، باہر نکلنے لگی تو انم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اسے بھول سکو گی؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ نچلا لب کاٹتے ہوئے نظریں چرا گئی، پھر بازو چھڑا کر باہر نکل گئی۔ انم ایک طویل سانس لے کر رہ گئی تھی۔ رضوان، چائے تو پیتے جاؤ۔ عالیہ نے اسے نکلتے دیکھا تو پکار کر کہا۔ اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ باجلت کاغذات بریف کیس میں رکھنے لگا۔ کیا بنے گا؟ عالیہ مایوسی سے سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ گھر میں اماں وقت سناٹا سا چھایا رہتا، زارا تو گھر میں ہی نہ تھی، رضوان بھی یوں ہی گھر ہی بھر کے لیے آتا، سلیمان گھر میں ہوتے، مگر ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اتنے دنوں میں مجال ہے جو دونوں بھائیوں میں کوئی بات ہوئی ہو۔ سلیمان نے اخبار سے نظر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ وہ ساری دنیا اور ہر رشتے سے اپنے اسی ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں نمٹتے تھے، مگر رضوان ایک ایسا شخص تھا جس کی بے اعتنائی اور خفگی انہیں بے سکون اور بے چین کر سکتی تھی۔
وہ بے سکون اور بے چین تھے کیونکہ رضوان ان سے خفا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اپنی عادت کے مطابق وہ ان سے کہے گا نہیں۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے اخبار سے نظر اٹھا کر اپنے ازلی پرسکون انداز میں دریافت کیا۔ رضوان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر مختصراً گویا ہوا۔ وقت نہیں ہے۔ ہسپتال جا رہے ہو؟ انہوں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آفس۔ رضوان نے بریف کیس بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے قبل کہ باہر نکل جاتا انہوں نے دوبارہ پکارا، رضوان۔ وہ پڑھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، تمہارا والیٹ؟ رضوان نے چونک کر نگاہ دوڑائی، پھر آگے بڑھ کر والیٹ اٹھا لیا۔ تم مجھ سے کترانے کیوں لگے ہو؟ رائے سلیمان کے اچانک پوچھنے پر وہ ٹھٹک سا گیا، پھر والیٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی بات ہے، رائے سلیمان زور دے کر بولے۔ میں ٹیبل پر ہوں اور تم ناشتہ نہیں کرتے، آپ کو پرواہ ہے؟ رضوان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ رضوان خاموش ہی رہا۔ بتاؤ، کیا رائے سلیمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسے تمہاری پرواہ ہے یا نہیں؟ وہ زور دے کر بولے۔ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ رائے سلیمان ساکت رہ گئے۔ اگر ہوتی تو، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ تو انہوں نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میں چلتا ہوں۔ جملہ پورا کرو رضوان، ان کی گرج دار آواز نے جہاں رضوان کے قدموں کو زنجیر کیا تھا وہیں عالیہ کچن کے دروازے میں رک گئی۔ بولو، وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئے۔ رضوان نے لب بھینچ کر انہیں ایک نظر دیکھا، پھر بڑبڑایا تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ رخ بدل گیا تھا۔ سلیمان نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر دوبارہ سے اپنے سامنے کیا۔ ان کی آواز اور آنکھوں میں غصہ لپک تھی۔ زین کو قتل کروانے کی ضرورت تھی؟ رضوان جھنجھلا گیا۔ اس کے کندھے پر سلیمان کی آہنی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے رضوان کو بغور دیکھا۔ وہ بے حد جھنجھلایا ہوا اور خفا سا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے ایک طویل سانس بھری۔ بولے تو لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تمہیں لگتا ہے زین پر قاتلانہ حملہ میں نے کروایا ہے؟ زارا کو یقین ہے۔ اپنی بات کرو، انہوں نے اس کی بات کے کی۔ اور کون کر سکتا ہے؟ وہ رضوان کے منہ سے یہ جملہ سننا نہیں چاہتے تھے، اور نہ رضوان نے یہ کہتے ہوئے ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر پلٹ کر ٹیبل کی دوسری سمت چلے گئے۔ ان کی چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے پیالی عالیہ کی سمت بڑھا دی۔ عالیہ نے تیزی سے کپ کو پکڑا اور کچن میں گھس گئی۔ رائے سلیمان نے بلیک پینٹ اور لائٹ گرین شرٹ میں ملبوس رضوان حیدر کو دیکھا، جسے انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ سست روی کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ میز پر ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ رضوان کے لیے خاموشی کا یہ لمحہ بہت طویل اور شوق تھا۔ تو تم سمجھتے ہو میں نے زین کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، گویا اب ایک لفظ نہیں بولے گا۔ میں نے زارا سے بھی کہا تھا، ایسی بات منہ سے مت نکالو جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے، پھر سر اٹھا کر رضوان کو دوبارہ دیکھا۔ سنو رضوان حیدر، ان کا مخصوص ٹھہرا ہوا لہجہ اود آیا، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مگر تمہارے لیے بتا رہا ہوں۔ مجھے زین العابدین کو قتل کروانا ہوتا تو اسی دن کروا دیتا جب وہ گاؤں آیا تھا۔ رضوان تیزی سے ان کی طرف پلٹا۔ یا پھر اس دن جب وہ زارا کو چھوڑنے رائے ہاؤس تک چلا آیا تھا۔ آپ تحیر کے مارے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میں اپنا انتقام رائے جمشید کے ساتھ اسی کی قبر میں دفن کر چکا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، آپ جانتے تھے رائے سلیمان کو بچہ سمجھتے ہو تم لوگ؟ ان کے لہجے کی گرج بیدار ہوئی۔ وہ پورا ہفتہ میرے گاؤں میں گزار دے اور رائے سلیمان کو خبر نہ ہو، زارا اور آئمہ آنٹی اس کے گھر جا کر ملتی رہیں اور رائے سلیمان کو پتہ نہ چلے، اتنا بے خبر نہیں ہوں میں رضوان حیدر۔ جاؤ پہلے کچھ دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے ہر واقعہ کو دیکھنا اور دماغ سے سوچنا سیکھ لو، تب آنا رائے سلیمان سے جواب طلبی کرنے۔ سلیمان بھائی، میں جا سکتے ہو اب تم، انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ رضوان جانتا تھا وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تبھی عالیہ چائے لے کر آ گئی اور خاموشی سے کپ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تم نے دیکھا عالیہ؟ سلیمان نے کہا۔ عالیہ نے پہلی بار ان کے لہجے میں ایسا دکھ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے تسلی آمیز انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب دم بخود تھے۔ زین ایک دم ہنس دیا اور اس کی ہنسی کی آواز نے ماحول پر چھائی خاموشی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سبھی نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ اور ہم یہ سوچے بیٹھے تھے کہ رائے سلیمان سب سے زیادہ بے خبر ہیں۔ میں اس وقت خود کو احمق تصور کر رہا ہوں۔ میں بھی، زارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیا کیا جتن نہیں کرتے تھے ہم ان سے یہ سب چھپانے کے لیے، اور سب کچھ ان پر عیاں تھا، رضوان نے آہستگی سے کہا۔ داد دینی پڑے گی رائے سلیمان کو،
چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہا تمہارے ساتھ، افتخار نے لطف اٹھاتے ہوئے کہا۔ چوہا کسے بنا رہے ہیں افتخار بھائی؟ زین نے خفگی سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ زین پر حملہ سلیمان بھائی نے نہیں کروایا، زارا نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ رضوان نے بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی یہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ انہیں ہم سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں۔ ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کو تسلیم کر سکے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، رضوان بھرپور یقین کے ساتھ بولا۔ سوال یہ ہے کہ اگر رائے سلیمان نے نہیں تو پھر کون؟ زارا کے سوال پر سب کی نگاہیں زین کی طرف اٹھی۔ آپ سب تو یوں میری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے گولی چلانے والے نے گولی چلانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ زین، کہیں یہ نین تارا کے بھائیوں کی حرکت نہ ہو، افتخار نے اچانک کہا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نین تارا کون؟ نین تارا؟ افتخار نے مسکرا کر زین کو دیکھا۔ بتاؤ زین۔ نین تارا؟ افتخار بتائے گا۔ زین گڑبڑا گیا۔ کیا پرابلم ہے؟ جلدی بتاؤ کون ہے یہ نین تارا؟ زارا نے اپنے بڑے ہونے کا رعب جمایا۔ موصوف نین تارا سے شادی کر رہے ہیں۔ اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھڈا بھی ہو چکا ہے۔ اس کے گھر آ کر پٹائی کر گئے تھے وہ۔ افتخار بھائی، زین نے دہائی دی، جبکہ زارا بری طرح چونکی۔ یہ وہ لوگ ہیں زین جو میرے ہوتے ہوئے آئے تھے؟ زین نے گویا اس بات میں سر ہلایا تو افتخار ہنس دیا۔ گویا یہ فریضہ آپ کے سامنے انجام دیا تھا انہوں نے۔ زین نے بے حد خفگی سے اسے دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تعلق نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، بہت گہرا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ اس شام ہم اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہوتے اگر یہ گولی نہ کھا بیٹھتا، افتخار نے مزید بتایا۔ زین العابدین، زارا نے بے حد سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھا۔ تم مجھے تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ دراصل میں اب بتائے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ گاؤں میں کس کے ہاں ٹھہرے تھے تم؟ رضوان اور زارا نے بے حد خاموشی سے اس کی ساری بات سنی تھی۔ قاسم کے ہاں، اس کے والد کا نام مقبول ہے۔ زین نے رضوان کے سوال کا جواب دیا تو زارا اچھل پڑی۔ تم اسما کے ہاں ٹھہرے تھے؟ گویا وہ لڑکی، ایک دم اسے اسما کے ساتھ آنے والی ایک زرد روسی سہمی سی لڑکی یاد آ گئی۔ تو وہ نین تارا تھی؟ آپ ملی تھی اس سے؟ زین نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، وہ آئی تھی اسما کے ساتھ۔ کیسی لگی آپ کو؟ ہاں، اچھی ہے۔ زارا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ زین ان نگاہوں کا مطلب سمجھتا تھا۔ سوری، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر اس وقت آپ جلدی میں تھی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا۔ جانے دو، لیکن کیا اس کے بھائی اس حد تک جا سکتے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا مام مقبول نے انہیں کچھ بتایا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بہت اچھے جرنلسٹ ثابت ہوں گے۔ رضوان کی طنزی آواز پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ دونوں ہاتھ بینڈ کی جیبوں میں گھسائے انہیں طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالب گمان تو یہی تھا کہ… غالب گمان؟ رضوان نے تیزی سے اس کی بات کی تاکہ آج سلیمان بھائی کے سامنے میں نے جو کچھ کہا اس کے بعد انہیں میری شکل نہیں دیکھنا چاہیے، اور رہا میں تو میں اب ان کا سامنا ہی نہیں کر سکتا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو انم سے ٹکر ہو گئی۔ السلام علیکم رضوان بھائی۔ وعلیکم السلام، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کترا کر نکل گیا۔ وہ اندر آئی تو زین مایوسی سے کہہ رہا تھا، ہم سب احمق ہیں۔ السلام علیکم، انم نے کہا تو افتخار گویا ہوا۔ لیجیے، ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ میں اس وقت بے حد سنجیدہ ہوں۔ وہ زارا کے قریب بیٹھ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری سخی بھی نظر نہیں آ رہی، افتخار نے پوچھا۔ وہ خودکشی کر رہی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ افتخار نے حیرت کا اظہار کیا۔ عجیب سہیلی ہے، روکنے کی بجائے ہمیں اطلاع دینے آ گئی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے افتخار، انم نے واقعی سنجیدہ تھی۔ تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ اس نے سینے پر انگلی رکھے حیرت سے پوچھا۔ عظمیٰ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ اس نے ایک دم سوال کیا۔ اپنی تکمیل، افتخار برجستہ گویا ہوا۔ شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ ظاہر ہے، مگر وہ مانے بھی۔ افتخار، اگر تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ عظمیٰ تمہیں کوئی رسپانس دے گی تو یہ ناممکن ہے۔ وہ احمقوں کی سردار ہے اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دوں۔ انم تپی ہوئی تھی۔ ارے کیا کر رہی ہیں، کچھ ہمارا ہی خیال کریں۔ وہ مونچھیں سنوارتے ہوئے مسکرایا۔ پرابلم کیا ہے؟ زارا رضوان کی خفگی میں الجھی ہوئی تھی، تبھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ مصطفیٰ کے کزن کا پرپوزل آیا، اس کے تایا کا بیٹا ہے، خاندان کا واحد گریجویٹ ہے، سو بیوی اسے ایم اے پاس چاہیے، جسے گھر میں بند کر کے زمانے بھر کی داد پائے گا۔ ایک دم جاہل ہے، وہی سوچ وہی انداز، تھوڑی سی زمین ہے مگر انداز جاگیردار والا، اکلوتا سپوت ہے اور حد درجہ بگڑا ہوا۔ گویا کوئی خوبی نہیں موصوف میں، افتخار نے مایوسی سے سر ہلایا۔ انم نے تپ کر اسے دیکھا۔ ہوگی، مگر 1001 خوبیاں بھی ہوں۔
तब भी उज़मा का जहन उससे नहीं मिलने वाला। उज़मा राज़ी है? इफ्तिखार ने कुछ सोचते हुए पूछा। वो तो हर मामले में राज़ी बारज़ा है, अनम जलकर बोली। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम? अनम गुस्से में खड़ी हो गई। तुम दोनों अपनी अपनी अना का परचम बुलंद रखो, मगर याद रखो तुम दोनों ही सर पकड़ कर रहोगे। मैं ही अहमक और पागल हूँ जो तुम दोनों की हमदर्दी और मोहब्बत में यहाँ तक भागी चली आई। अब जो कुछ भी हो मेरी बला से। इतना गुस्सा? तखार हंस दिया, फिर जैन की तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या किया जाए यार? अरे भाई, बेबे को लेकर उसके घर जाओ, वो झुंझला कर बोला। हाँ इफ्तिखार, अब कोई कदम उठा ही लो, ज़ारा ने भी तायद की। अच्छा। उसने बारी बारी दोनों को देखा, फिर पुश्त पर दोनों हाथ बांधते हुए अनम की तरफ पलटा। ठीक है अनम, कल मेरा और बेबे का इंतज़ार कीजिएगा। जी, ये भी मुझ पर ही एहसान होगा। वो उसके शाहाना अंदाज पर चिढ़ गई थी। मामा मकबूल नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा चारपाई पर लेट गया था, तभी उसकी आंख लगी थी। अब्बा अभी तक सो रहा है? कासिम नाश्ते के लिए आया तो हैरत से पूछने लगा, फिर जगाने लगा तो नैन तारा बोल उठी, रहने दो कासिम भाई, अभी अभी आंख लगी है। क्यों, तबीयत तो ठीक थी? वो चौंक कर पूछने लगा। हाँ बस सारी रात जागते रहे हैं, नैन तारा ने बताया और प्यालियों में चाय निकालने लगी। तुम्हें कैसे पता चला कि अब्बा सारी रात जागता रहा है? अस्मा ने पराठा तवे से उतारते हुए पूछा तो वो खामोश हो रही। क्या बताती कि एक अरसा हुआ नींद की बस चंद घड़ियाँ उस ही ऐसी होती हैं जब नींद मेहरबान होती है, वरना सारी रात खुद पर झुके आसमान को तकते गुजर जाती है। कासिम नाश्ता करके बाहर निकल गया। अस्मा ने बर्तन इकट्ठे करके धोना शुरू कर दिए। नैन तारा सहन में झाड़ू देने लगी। मोहम्मद अली अस्मा के पास बैठकर बर्तन छेड़ने लगा। उसी के हाथ से कोई बर्तन छूटा था। मामा मकबूल हड़बड़ाकर जागा। सूरज सर पर चमक रहा था, धूप दीवारों पर उतर आई थी। लो, वो सर पर हाथ मार कर रह गया, फिर जल्दी से पाँव में चप्पल अड़सते हुए पुकारा, नैन तारा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। कहाँ जाना है मामा? वो झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई। शहर, वो मुख्तसरन कहकर बाथरूम में घुस गया। शहर क्या करने जाना है? वो अस्मा से पूछने लगी। पता नहीं, जिक्र तो नहीं किया उसने। नैन तारा अंदर जाकर कपड़े इस्त्री करने लगी। मामा मकबूल नहाकर निकला तो बाजलत बोला, अस्मा मुझे एक प्याली दही की दे। अस्मा इस बात में सर हिलाकर उठ गई। मोहम्मद अली बाकायदा खुरे में बैठकर बर्तन धोने लगा था। शहर क्या करने जाना है अब्बा? अस्मा ने दही का प्याला उसके सामने रखा। एक काम है, बहुत ज़रूरी, मामा मकबूल ने मुख्तसरन कहा। काम की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं समझी। बस कर तारा पुत्र, ले आ कपड़े, मुझे जल्दी है, उसने पुकार कर कहा, फिर दही खाकर खुद ही अंदर चला गया। नैन तारा उसे कपड़े थमाकर बाहर निकल गई। अब्बा की तो लगता है ट्रेन छूटी जा रही है, अस्मा ने हंसते हुए कहा। हाँ पता नहीं ऐसा क्या काम सूझ गया। नैन तारा ने दोबारा से झाड़ू उठा ली। मामा मकबूल कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। कासिम को बता देना मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से। शाम तक तो आ जाओगे ना अब्बा? अस्मा ने पूछा। हाँ हाँ, शाम तक आ जाऊँगा, काम हो गया तो शायद जल्दी आ जाऊँ। वो बाहर निकल गया। वैगन का इंतज़ार उसने सड़क के किनारे बने बाबा दीन मोहम्मद के खोखे पर चाय पीते हुए किया था। वैगन आई, उसमें बैठते हुए उसने एक पल को सोचा था, कहीं जैन नाराज़ ही ना हो जाए। अल्लाह मालिक है, उसने खुद को तसल्ली दी और बैठकर किराया निकालने लगा। शहर पहुंचने तक उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमा जगह बना रहा। वैगन रुकी तो उसने उतरकर रिक्शे को आवाज़ दी। रिक्शे वाले को आवाज़ देते हुए उसने फिर सोचा था, क्या मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो ठीक है? और जब रिक्शा फटफटाता हुआ राय हाउस के सामने रुका तो एक पल को उसका दिल धक से रह गया। उसका दिल चाहा वो उसी रिक्शे में बैठकर वापस चला जाए। जो होगा देखा जाएगा। सर झटक कर आगे बढ़ा, तभी गेट खुला। राय रिजवान की गाड़ी बाहर आई और उसके करीब से गुजर गई। चौकीदार गेट बंद करने लगा तो वो आगे बढ़ाया। राय सुलेमान है? चौकीदार ने सर तपा, उसे देखा, फिर रखाई से पूछने लगा, क्या काम है? बहुत ज़रूरी काम है, उससे कहो गांव से मकबूल आया है, उसने आहिस्तगी से कहा। ओ बाबा, वो एक दिन में यूं भी साहब को गांव ही जाना था, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, मामा मकबूल ने चिढ़कर कहा। ज़रूरी काम है इसलिए सुबह सुबह भागा हुआ आया हूँ। वो बड़बड़ाता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम को पैगाम दिया। मुलाजिम ने पैगाम राय सुलेमान तक पहुँचाया। राय सुलेमान ने चौंक कर सर उठाया। गाँव से मकबूल? अच्छा ठीक है, उसे लॉन में बिठाओ। उनकी आंखों में गहरी सोच के रंग उभरे। उन्होंने आलिया को देखा तो वो कदरे चिढ़कर कहने लगी, गांव के धंधे गांव में ही छोड़ आया करें सुलेमान। वो हल्का सा मुस्कुराया और खड़े हो गए। बाहर आए तो मामा मकबूल बेचैनी से कुर्सी पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखकर खड़ा हो गया। खैरियत मकबूल चाचा, कैसे आना हुआ? उन्होंने हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। मुझे बहुत ज़रूरी बात करना थी सुलेमान पुत्र। राय सुलेमान ने गहरी निगाहों से उसके तजब्जुब भरे अंदाज को देखा। उन्हें अच्छी तरह याद था जैन उसी के घर ठहरा था। कैसी बात? कोई काम है? उन्होंने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। नहीं, काम तो नहीं,
وہ بہت سوچ سمجھ کر یہاں تک آیا تھا، مگر اب کوئی لفظ بھی گرفت میں نہ تھا۔ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ راج سلیمان بڑے صبر سے منتظر تھے، حالانکہ ایک ہلکی سی بے چینی ان کے اندر جاگ گئی تھی۔ تب امام مقبول نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے رائے نواز کے بارے میں بات کرنا ہے۔ راج سلیمان ایک پل کو ساکت رہ گئے تھے، پھر زیر لب بڑبڑائے۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ کہو چاچا مقبول، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کب سے سیڑھیوں پر خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ کہیں کام پڑے تھے، اماں کہیں بار بڑبڑا چکی تھی، ذہن میں امرود کے پتے بکھرے تھے اور ابھی تک جھاڑو نہیں لگی تھی۔ برآمدے میں میز پر جہاں بیٹھ کر وہ اپنی اسٹڈی کیا کرتی تھی، یوں ہی کتابیں اور کاغذ بکھرے تھے۔ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے، کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ انم نے دیوار پر سے جھانکا اور مسکرا دی۔ خیریت تو ہے؟ یہ کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ عظمیٰ نے چونک کر سر اٹھایا اور قصداً مسکرائی۔ یوں ہی کچھ کرنے کو دل نہیں چاہا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے، یہ بھرم رکھنے کی بیچاری سی کوشش، وہ بھی ان کے سامنے جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ چلو اچھا ہوا تم نے بھی اپنے دل کی سنی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پاؤں رکھا اور اس کے پاس اتر آئی۔ کچھ لمحے کمر پر ہاتھ ٹکائے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ تم نے صفائی بھی نہیں کی؟ بس موڈ نہیں بنا، اس نے بیزاری سے کہہ کر کھلے بالوں کو ہاتھوں سے سلجھا کر جوڑا سا بنا لیا۔ تھوڑی بہت صفائی تو ہونی چاہیے، آخر تمہارے سسرال والے جواب لینے آ رہے ہیں۔ انم نے مسکراتے ہوئے امرود کے پیچھے پڑی جھاڑو اٹھا لی۔ عظمیٰ نے بیزاری و اکتاہٹ سے اسے دیکھا، پھر اسے جھاڑو اٹھاتے دیکھ کر کہنے لگی، رہنے دو، میں کر لوں گی۔ ارے تم خاک کرو گی، صبح سے انہی سیڑھیوں پر بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ انم بیٹی، تم ہی ہمت کرو ورنہ یہ لڑکی تو ناک کٹوائے گی۔ اسی لیے کہتی ہوں یہ پڑھائیاں تو لڑکیوں کو نکما کر دیتی ہیں۔ انم نے مسکرا کر رخ بدل لیا۔ اماں اسے 2-4 سلواتیں سنا کر بیٹھک میں گھس گئی۔ آج ان کے پاؤں میں بڑے چکر لگے تھے۔ عظمیٰ سست روی سے اٹھ کر میز تک آئی اور اپنے نوٹ سمیٹنے لگی، تبھی ابا چلے آئے۔ حسب معمول دہوڑی میں رک کر کھنکھار رہے تھے۔ عظمیٰ نے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ ابا کے ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا۔ لو بیٹا، سنبھالو یہ سامان۔ انہوں نے آ کر سامان کا شاپر عظمیٰ کے ہاتھ میں دیا، پھر انم کو دیکھ کر مسکرائے۔ آج سارا کام انم بیٹا سے ہی کروانا ہے؟ نہیں، میں تو ابھی آئی ہوں۔ عثمان نے بے حد حیرت سے بڑے سے شاپر میں جھانکتے پیپسی کے لیٹر پیک، پھل اور موسموں کے لفافے کو سموسوں کے لفافے کو دیکھا۔ یہ اتنا کچھ؟ ابا کے جانے کے بعد عظمیٰ نے انم سے پوچھا تھا، تمہارے سسرال والوں کی خاطر مدارت نہیں کرنی؟ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ عظمیٰ کچھ لمحے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی آج تایا وغیرہ آ رہے ہیں؟ ہاں، جواب لینے آ رہے ہیں۔ اس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کر کے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ خاموشی سے کچن میں گھس گئی اور بہت دیر تک باہر نہیں نکلی تھی۔ انم کی پھرتی عروج پر تھی، لمحوں میں اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ عظمیٰ کہاں ہے؟ امی نے آ کر پوچھا تھا۔ کچن میں۔ انم کیاری سے خشک پتے اکٹھے کر رہی تھی۔ اسے کہو منہ ہاتھ دھو کر ڈھنگ کے کپڑے پہن لے۔ خیر ہے خالہ، انہوں نے کیا پہلے عظمیٰ کو دیکھا نہیں؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ لے، لگتا ہے آ گئے وہ لوگ۔ اماں دروازے کی طرف چلی گئی۔ عظمیٰ کچن سے نکل کر کمرے میں گھس گئی۔ وہ آج سب سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ مہمان کب آئے، کہاں بیٹھے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ شاید اماں نے انہیں بیٹھک میں ہی بٹھایا تھا۔ تھی تو حیرت کی بات کہ تایا اور تائی بیٹھک میں بٹھانے والے مہمان نہ تھے، مگر ذہن اتنا خالی ہو رہا تھا کہ اس مسئلے پر زیادہ غور ہی نہ کر سکی۔ پھر خیال آیا انم اکیلی لگی ہوئی ہے۔ احمق کو عظمیٰ، جب فیصلہ اپنا ہے تو فرار کیسا؟ اس نے چہرے پر دونوں ہاتھ رگڑے اور اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ انم کولڈ ڈرنک سرو کر چکی تھی، اب چائے کے سارے لوازمات رکھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر عظمیٰ کو دیکھا، وہ خاموشی سے برتن نکالنے لگی۔ چائے لے کر تم جاؤ گی؟ انم نے پوچھا۔ نہیں، تم ہی دے آؤ، اس نے آہستگی سے کہا، پھر پوچھنے لگی، کون کون آیا ہے؟ زیادہ لوگ نہیں ہیں، انم نے مختصراً کہا اور ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ عظمیٰ نے اس کے جانے کے بعد چیزیں سمیٹی، پھر مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، بیٹھک سے نکل کر آوازیں باہر آنے لگی، پھر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ خوش و خرم اماں، مطمئن ابا اور ہنستی مسکراتی انم کے ساتھ افتخار کی بیبے ہی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بیبے نے آپ آ کر اسے ڈھیروں پیار کیا۔ یہ تو میرے گھر کی خوشی تھی، نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ہکا بکا کھڑی عظمیٰ کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ ٹھونس دیا۔ اماں منع کرنے لگی۔ انم فکرے چست کر رہی تھی، وہ ہونک بنی کھڑی تھی۔ پھر اماں انہیں رخصت کرنے دروازے تک چلی گئی۔ انم بھی ساتھ ہی واپس آئی تو ہاتھ میں مٹھائی کی بڑی سی ٹوکری تھی۔ خاصا دل والا ہے، اس نے ٹوکری صحن میں بڑی چارپائی پر رکھی، پھر ہونک بنی عظمیٰ کو دیکھا تو ہنستے ہوئے آگے بڑھی، اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ اللہ عظمیٰ، میں کتنی خوش ہوں، اتنی خوش تو مجھے اپنی دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کتنے نفل اور کتنی منتیں مانگی تھی میں نے۔ اس نے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ خوشی کے مارے کوما میں تو نہیں چلی گئی؟ انم نے چھیڑا۔ یہ کیا ہے؟
عظما نے بے یقینی سے مٹھی کھولی۔ 1000 روپیہ مٹھی سے نکل کر چارپائی پہ گرا۔ انم نے آرام سے اٹھا کر ہاتھ میں اس کی سلوٹیں نکالی، پھر اسے ہوا دیتے ہوئے بولی، تقدیر کی خوبصورت سازش، خوابوں کی تعبیر، آرزوؤں کی تکمیل۔ تم افتخار کے پاس گئی تھی؟ عظما نے اچانک سوال کیا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑائی، پھر ڈیٹ بن کر بولی، تو کیا کرتی؟ تمہیں اس کھونچو کے ساتھ رخصت کر دیتی۔ بہت برا کیا تم نے انم، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پتہ نہیں کیوں پہلے دل ڈوبا جا رہا تھا اور اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے خود اپنی فیلنگ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بالکل برا نہیں کیا، بلکہ بہت عقل مندی سے کام لیا ہے، وہ اپنے کارنامے پر اترا رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو اور کیا کرو گی؟ انم جھنجھلا گئی۔ انکار، وہ سنجیدہ اور سنگین لہجے میں بگویا ہوئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انم غصے میں آ گئی۔ ہاں میں انکار کر دوں گی، مجھے افتخار سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اماں کے کان میں اس کا آخری جملہ پڑا تھا۔ تیورا کر اس کے سامنے آئی۔ تیرا دماغ تو نہیں الٹ گیا ہے؟ کیسے منہ پھاڑ کر انکار کر رہی ہے؟ ارے یہیں قبر کھود کر دفنا دوں گی، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گی تمہارا۔ اس سے نہیں، اس سے نہیں، تو پھر کس سے کرنی ہے یہ بھی بتا دو۔ ایسا کون سا پسند آ گیا میری حور پری کو؟ اماں میں، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہی الزام تھا، یہی وہ جملے تھے جس سے بچنے کے لیے وہ اپنے خواب رہن رکھ رہی تھی، اسی سے بچنے کے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ پہلے تمہارے باپ کے مزاج نہیں ملتے تھے، اب یہ کھڑی ہو گئی ہے، یہی سکھاتی ہیں تمہاری پڑھائیاں۔ اسی لیے کہتی تھی مت بھیجو یونیورسٹی، کوئی نہ کوئی گل کھل کر آئے گا۔ اب دیکھ لو، پر ایک بات کان کھول کر سن لو، لڑکا مجھے اور تمہارے باپ کو پسند ہے، تم رخصت ہوگی تو اسی کے ساتھ، ورنہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اماں آگ بگولا ہو رہی تھی، اس میں مزید سننے کی تاب نہ رہی تو بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ انم انہیں خاموش کروانے لگی۔ سمجھا دینا اس کو اچھی طرح، ان کا سانس پھول گیا تھا۔ میں سمجھا لوں گی۔ انم نے انہیں پانی کا گلاس دیا، وہ کچھ ریلیکس ہوئی تو اٹھ کر اندر آ گئی۔ وہ اوندھے منہ پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ انم دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری اس بے وقوفی کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں، انم نے کہا۔ جواب میں سسکیاں ابھرتی رہی۔ تبھی اسے لگا عظما ہنسی ہے۔ اس نے بہت غور سے دیکھا اور سنا، وہ رو رہی تھی۔ نہیں، شاید ہنس رہی تھی۔ نہیں، سسکیوں کی آواز ہے، مگر نہیں، کہیں ہلکی سی ہنسی بھی گونج رہی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر آگے بڑھی، اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور ٹھٹک گئی۔ وہ عجیب دھوپ سامن کا منظر تھا، وہ روتی جاتی تھی اور ہنستی جاتی تھی۔ انم نے گھور کر اسے دیکھا تو عظما اس سے لپٹ گئی۔ انم کے بازو ڈھیلے ہی رہے۔ اسے عظما پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر شدید غصے کے باوجود اس کے لبوں پر ہنسی بکھیر گئی۔ اس کے بازو اٹھے اور عظما کو گھیر لیا۔ اب وہ دونوں روتی جاتی تھی اور ہنستی جاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ جیپ بے حد تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچی پکی سڑک پر اٹھتے دھول کے بادل راستے گم کر رہے تھے۔ جیپ رائے سلیمان خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے پتھریلے اور جامد تھے کہ زارا اور رضوان کو کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ پوچھنے کی ہمت تو انہیں تب بھی نہ ہوئی تھی جب رائے سلیمان نے کچھ بھی بتائے بغیر انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ انہیں خبر نہ تھی کہ وہ گاؤں جا رہے ہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو کیوں۔ جیپ آم کے گھنے درختوں سے نکل کر ایک نیچی چھتوں والی چھوٹے سے مکان کے سامنے جا رکی۔ رضوان تو واقف تھا، مگر زارا یہاں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ جیپ کے رکتے ہی اندر سے 2 ملازم بھاگتے ہوئے نکلے۔ ان کا ڈھیل ڈھول حلیہ اور ہاتھوں میں پکڑی بندوقیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رائے سلیمان نے انہیں یہاں کیوں رکھا ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی زوردار سلام کیا تھا، اور زارا کو دیکھتے ہی جہاں حیرت ان کی آنکھوں میں اتری تھی وہیں وہ احتراماً نظریں جھکا کر ایک طرف ہو گئے۔ رائے سلیمان نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زارا نے رضوان سے پوچھا تھا۔ وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ رائے سلیمان برآمدے میں رکے۔ کہاں ہے؟ اندر ہے، ایک نے تیزی سے جواب دیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا، پھر رک کر پلٹے۔ مجھے اپنے معاملات میں دوسروں اور خاص طور پر عورتوں کی دخل اندازی پسند نہیں۔ انہوں نے ایک نظر زارا کو دیکھا۔ مگر تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت تم دونوں کے سامنے کھلے۔ اسے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتے، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ سو انہیں بھی تقلید کرنی پڑی۔ پھر وہ ٹھٹک گئے۔ کمرہ دھول مٹی اور پرانے فرنیچر سے ہٹا ہوا تھا، اور حیرت انگیز چیز منشی بشیر علی تھا، جو فرش پر اکڑو بیٹھا، دونوں بازو گھٹنوں کے گر لپیٹ پنڈولم کی طرح آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑا بندوق بردار گویا اس کی روح سلب کر رہا تھا۔ کیسے ہو منشی بشیر علی؟ رائے سلیمان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر بندوق بردار نے اپنی بندوق کی نال اس کے کندھے پر چبو کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان پتر، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور سرزد ہو گیا؟ منشی بشیر دہائی دیتے ہوئے بولا۔ تم سے قصور؟ نہ، قصور تو ہمارا ہے، غلطی تو ہم سے سرزد ہوئی ہے منشی چاچا۔ اور اسے نیچے کیوں بٹھایا ہے؟ انہوں نے بندوق بردار کو گھورا۔ تم تو ہمیشہ ہمارے برابر بیٹھتے رہے ہو، اٹھو، اوپر کرسی پر بیٹھو۔
तब तक दूसरे मुलाजिम 3 कुर्सियां झाड़ पोंछ कर उनके करीब रख चुके थे। एक ने धूल में अटी कुर्सी खींचकर मुंशी के करीब की और कंधे से पकड़कर उठाया और ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। उसके ऐन सामने राय सुलेमान ने कुर्सी संभाल ली। सुलेमान भाई, रिजवान ने कुछ कहना चाहा मगर सुलेमान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बैठो और देखो। उनका लहजा सर्द था। रिजवान लब भींच कर रह गया। हाँ तो मुंशी बशीर अली, राय सुलेमान ने कलाई मोड़कर घड़ी पर निगाह दौड़ाई। मेरे पास वक्त बहुत कम है, तकरीबन 10 मिनट। सुलेमान पुत्र, मैं 20 बरस पहले जिस शख्स ने हवेली में राय सुलेमान के कत्ल की इत्तला पहुंचाई वो तुम थे। रिजवान और ज़ारा ने चौंक कर पहले मुंशी बशीर अली को फिर एक दूसरे को देखा। दूसरे पल उन्हें यहाँ आने का मकसद समझ में आ गया। तो ये था वो शख्स। तुमने आकर बताया कि राय नवाज को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला राय जमशेद है ना? राय सुलेमान ने ज़रा सा झुककर अपनी सर निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी। मुंशी बशीर अली का चेहरा जर्द पड़ गया। खौफ उसकी आंखों में उमड़ आया मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ हाँ, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि तुम उस वक्त इत्तेफाक से आमों की फसल का जायज़ा लेने बाग की तरफ निकल गए थे। सुलेमान ने मजीद कहा। मुंशी बशीर अली ने थूक निगलते हुए इस बात में सर हिलाया। क्या हुआ था तुम जानते हो सुलेमान पुत्र? ये लोग तफसील तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, उन्होंने स्पाट लहजे में कहा। मुंशी बशीर अली ने अटक अटक कर कहना शुरू किया मगर दूसरे पर लाए सुलेमान के भारी हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो उल्ट गया। बंदूक बरदार ने उसे गिरबान से पकड़कर सीधा किया। रिजवान ने लब भींचकर ज़ारा को देखा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोशी से देख रहा था। सच बोलो मुंशी बशीर अली। बिल्कुल सच, सुलेमान ने उंगली उठाकर तनबीह की। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सुलेमान पुत्र, वो रोते हुए बोला। बकवास बंद करो मुंशी, राय सुलेमान धाड़े। 16 बरस के सुलेमान को बेवकूफ़ बनाना आसान था मगर आज नहीं। आज सिर्फ सच सुनूंगा। मैंने झूठ नहीं बोला, वो दुहाई देते हुए बोला। जैनुल आबिदीन को गोली तुमने मारी है? राय सुलेमान ने अचानक सवाल किया। वो एक पल को ठटका, फिर तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने नहीं मारी। तुम ढीठ हड्डी हो, ऐसे नहीं मानोगे। चौधरी साहब, आप हुक्म करें, पीछे खड़े बंदों ने मूंछों को ताव देकर कहा। राय सुलेमान ने पीछे होकर कुर्सी के साथ टेक लगा ली। कुछ लम्हे मुंशी बशीर को टटोलती निगाहों से देखते रहे, फिर उनके लबों पर पुरस्कार से मुस्कुराहट उभरी। तुम तो जानते हो मुंशी, फिर भी खुद को मुसीबत में डाल दिया। सुलेमान पुत्र, मेरी बात सुनो, खुदा गवाह है मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। नूर मोहम्मद, राय सुलेमान ने गोया उसकी बात सुनी ही ना थी। नूर मोहम्मद लपक कर उसके करीब आया। नूर मोहम्मद, जाओ मुंशी बशीर अली के घर को आग लगा दो। राय सुलेमान के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। और लगाने से पहले ये इत्मीनान कर लेना कि उसके सारे घर वाले घर के अंदर ही मौजूद हो। राय सुलेमान के लहजे में सफाकी थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुंशी बशीर अली की निगाहें फटी की फटी रह गई। नूर मोहम्मद, तुमने सुना नहीं? राय सुलेमान ने गर्ज कर कहा। सुन लिया चौधरी साहब। उसने मूँछों को ताव देते हुए मुंशी बशीर अली को देखा और बाहर निकल गया। नहीं सुलेमान पुत्र, नहीं। वो खुद नूर मोहम्मद के पीछे लपका। पास खड़े बंदे ने उसे गर्दन से पकड़कर खींचा। वो मचल कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। चीख कर नूरे को आवाज़ें दे रहा था। राय सुलेमान ने बेहद इत्मीनान से ये मंजर देखा। ज़ारा से ज़ब्त ना हुआ। सुलेमान भाई प्लीज़, तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने रखाई से जवाब दिया और मुंशी को देखने लगी। चीख कर उसका गला बैठ गया था। मुंशी की बहू बहुत ही लापरवाह औरत है, सारा गांव जानता है। ज़रा सी लापरवाही से सारे घर को आग लगा दी, सब जलकर राख हो गए। मुंशी का बेटा, बहू, उसके 3 नवासे और। बस करो सुलेमान, बस करो, ये जुल्म है। वो खुद को छुड़ाकर दोनों हाथ बांधते हुए उसके पैरों में गिर गया। तो बता दो सच क्या है? उसे रोको। मैं उसे रोक सकता हूँ मगर सच बोलना होगा। 1 मिनट के अंदर अगर नूरे के कदम उस बाग से बाहर निकल गए तो फिर मैं उसे नहीं रोकूंगा, उन्होंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और मुंशी के सामने अपना जवान बेटा, खूबसूरत बहू और नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए जो आग के शोलों में घर में चीख कर उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। और एक पल नहीं लगा उसे वो राज उगलते हुए जिसे उसने 20 बरस तक छुपाए रखा। राय नवाज ने मुझसे कहा था मैं जमशेद को गोली मार दूं, सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। उसने खुद जमशेद को बुलाया कि फ़ैसला करना है। वो धोखे से राय जमशेद को वहाँ तक ले आए जहाँ मैं पहले ही छुपा हुआ था। उन्होंने इशारा किया तो मैंने गोली चला दी, मगर जमशेद का घोड़ा बदक गया। गोली राय नवाज को जा लगी। मैं उसे मारना नहीं चाहता मगर वो धाड़े मार कर रो रहा था। राय सुलेमान साकित और सामित बैठे थे। खुद ज़ारा और रिजवान सांस लेना भूल गए थे। मुझे लगा ज़ैनुल आबिदीन सब कुछ जान लेगा। मैंने उसे गोली मार दी मगर वो बच गया।
آج اعتراف جرم کا دن تھا۔ جس سچ کی تلاش میں ذہن بھٹکتا پھر رہا تھا عیاں ہو گیا تھا۔ رائے سلیمان کی ٹھوکر اتنی بھرپور تھی کہ وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ انہوں نے جھپٹ کر بندوق ہاتھ میں لے لی۔ نمک حرام 20 برس تک آستین کے سانپ بن کر پلتے رہے۔ نہیں سلیمان بھائی، رضوان نے تیزی سے آگے بڑھ کر بندوق پکڑ لی۔ ہٹ جاؤ رضوان، پلیز سلیمان بھائی، قانون ہاتھ میں مت لیں۔ زہرا تیزی سے ان کے سامنے آئی۔ اگر وہ دونوں وہاں نہ ہوتے تو اس وقت منشی کی لاش تڑپ رہی ہوتی۔ میں نے 20 برس تک اس شخص کو بزرگ سمجھ کر اپنے برابر بٹھایا اور یہ… رضوان اور زہرا نے پہلی بار انہیں اس طرح بفرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ منشی بشیر علی کی بوٹی بوٹی کر دینا چاہتے تھے۔ نورے نورے، ان کی گرج پر دروازے کے باہر کھڑا نورا لپک کر اندر آیا۔ منشی نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور قدر اطمینان سے زمین پر سر ٹکا دیا۔ اسے اب اس بات کی فکر نہ تھی کہ وہ اعتراف جرم کر چکا ہے۔ لے جاؤ اسے میرے سامنے سے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کسی خارش زدہ کتے سے کیا جاتا ہے، انہوں نے بے حد نفرت سے کہا تھا۔ رضوان نے ایس پی شاہ میر کو نمبر ملایا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے تھے۔ رضوان نے موبائل آف کیا تو سلیمان نے بغیر ان کی طرف پلٹے کہا تھا، زاروں کو لے کر حویلی چلے جاؤ، چابی جیپ میں ہے۔ سلیمان بھائی آپ… وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ مگر رضوان فار گاڈ سیک، زارا اسے لے جاؤ۔ اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زارا نے رضوان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا اور باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سحر پہر کا وقت تھا اور گھنی چپ، تھکا ہوا ذہن اور بھٹکی ہوئی سوچیں۔ کون ہوں میں؟ یہ سوال کئی بار ان کے ذہن کی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ بس ایک دھن تھی جس میں ان کا وجود گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ جائے اندر و دیوار سے باہر، ان رشتوں سے دور، بہت دور، کسی ایسی جگہ جہاں انہیں کوئی نہ ڈھونڈ پائے۔ نہ جانے کیوں وہ اپنا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سست روی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں منت کی سوتا چہرہ ان کا اپنا ہے۔ ایک پل کو انہیں دھچکا سا لگا۔ آئمہ مراد، کیا یہ تم ہو؟ جواب ایک آہ کی صورت ان کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گیا۔ یہ زرد پھیکا، اعتماد سے محروم، زندگی سے عاری چہرہ میرا ہے۔ ان کی انگلیوں نے آئینے میں منت کی سوتے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ انگلیاں آئینے کی شفاف سطح سے ٹکرا گئی۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، اے وقت گواہی دے۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ روگ نہ تھے ایسے، دیوار نہ تھے رشتے، زندان نہ تھی بستی، خلجان نہ تھی ہستی، یوں موت نہ تھی سستی، یہ آج جو صورت ہے، حالات نہ تھے ایسے، یوں غیر نہ تھے موسم، دن رات نہ تھے ایسے، تفریق نہ تھی ایسی، سنجوگ نہ تھے ایسے، اے وقت گواہی دے۔ ہم لوگ نہ تھے ایسے، اے کاش یہ سب یوں نہ ہوا ہوتا تو آج۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے چرچرایا۔ وہ سر جھکا کر آنکھیں میں امڈ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ کوئی دبوئی قدموں اندر داخل ہوا اور کسی کے وجود سے پھوٹتی مانوس سی خوشبو پھیلی۔ تبھی کسی کے بازوؤں نے عقب سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ساکت ہو گئی۔ انہیں لگا وہ ذرا بھی ہلی تو آئینے میں منت کی سوتا عکس بکھر جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ آئمہ مبہوت سی دیکھتی رہی۔ پھپھو، اس نے آہستگی سے پکارا۔ وہ بری طرح چونکی اور تیزی سے پلٹی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا نا؟ ان کے دونوں ہاتھ اٹھے اور اس کے نقش چھونے لگے۔ زین نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور سر اٹھا کر پوچھنے لگا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی پھپھو؟ تو وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ کر رو دی۔ کتنا چاہا تھا میں نے کہ تم میرے پاس آؤ یہاں، تو آپ کا خواب سچ ثابت ہو گیا نا؟ اچانک انہوں نے زین کے سینے پر رکھا اپنا سر اٹھایا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا انہوں نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے اور اس کے سینے کا زخم اور زخم پر بندھی پٹی ان کے سامنے تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے خوف زدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ لگی تھی، زین نے ٹالا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پر بٹھا دیا اور خود ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا، مگر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں تک کیسے آئے زین؟ چلے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا پھپھو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، کہیں سلیمان آنے دے ذرا، ان سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ تم سمجھ نہیں رہے پھپھو، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ زین العابدین کو میں خود یہاں لایا ہوں۔ سلیمان اندر داخل ہوئے۔ زین اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئمہ تیزی سے زین کے سامنے آ گئی، جیسے اسے چھپا دینا چاہتی ہو۔ تم کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ کیا یہ اس کا گھر نہیں؟ سلیمان نے جواباً سوال کیا اور کچھ پریشان ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور آپ ہی نے تو کہا تھا زین یہاں آئے تو اسے کچھ مت کہنا۔ لے
کچھ نہیں کہا، بس کان سے پکڑ کر یہاں تک لے آیا ہوں، اب جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، وہ خاصے خوشگوار موڈ میں کہہ رہے تھے۔ سلیمان تم اتنے بھی برے نہیں ہو، زین نے ان کا جملہ پورا کیا۔ سلیمان کھل کر مسکرائے تھے اور آئمہ بے یقینی سے دونوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں یوں لگا جیسے آبلہ پائی کا سفر تمام ہو گیا ہو۔ حویلی میں برسوں کی سوئی ہوئی خوشیاں انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، صدیوں کا چھایا سناٹا ایک چھناکے سے ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ اب آوازیں تھیں، مسکراہٹیں، کہکے، زندگی سے بھرپور چہرے۔ آئمہ گویا پھر سے جی اٹھی۔ زین کا اس گھر میں آنا محض ایک فرد کا آنا نہیں تھا، یہ دو خاندانوں کا ملاپ تھا۔ وہ ادھر سے ادھر مہمانوں کو اٹینڈ کرتے، راہداریوں میں آتے جاتے، لان میں ڈرنک سرو کرواتے ہوئے انہیں لگتا ان نوازوں میں ایک آواز اور بھی سنائی دی ہے۔ ان کہکوں میں ایک کہکا سب سے الگ ہے، سب سے بلند اور سب سے جاندار۔ میں جانتی ہوں آج تمہاری بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا جمشید، انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر سوچا تھا، بلکہ بھیگ گئی۔ مما یہ آنسو کس لیے؟ زارا انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آئی تھی۔ یوں ہی بیٹا، تمہارے پاپا کا خیال آ گیا، وہ ہوتے تو خوشیوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری یادوں میں، ہمارے دل میں، انہوں نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ آئیے دیکھیے افتخار کتنی زبردست نظمیں سنا رہا ہے، زارا نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں کیا کروں گی، وہ تو تم جوانوں کی محفل ہے، تم جاؤ میں ذرا تمہاری تائی جان سے مل لوں۔ انہوں نے ٹالا، پھر پوچھنے لگی، رضوان سے کوئی ناراضی چل رہی ہے؟ نہیں تو کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور پلٹ کر رضوان کو دیکھنے لگی۔ وہ مروہ کے پودے کے پاس ایک ہاتھ تنے پر ٹکائے دوسرے میں ڈرنک لیے زین سے بات کر رہا تھا۔ یوں ہی مجھے لگا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ رضوان نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو وہیں چلا آیا۔ آج تو ہمیں لفٹ ہی نہیں مل رہی۔ جی ایسا ہی خیال میرا بھی ہے، زارا نے بھی جتا دیا تو وہ ہنس دیا۔ میں تو کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، مگر معلوم ہوا محترمہ ہمیں اچھا انسان ہی نہیں سمجھتی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے پلٹ کر زین کو گھورا، وہ اشارے سے وہیں بلانے لگا۔ ادھر ادھر سے معلوم پڑ ہی گیا، ادھر ادھر کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ آئیے وہاں، زین بلا رہا ہے۔ تم چلو، مجھے امی کے پاس کام ہے۔ خیر تو ہے، تائی اماں سے آج سب کو کیا کام پڑ گیا؟ وہ کھٹک سی گئی تھی۔ عالیہ مما اور تائی جان سر جوڑے نہ جانے کون سی پلاننگ کر رہی تھی۔ یوں ہی میں سوچ رہا ہوں امی کی خواہش بھی پوری کر ہی دوں۔ وہ اپنی پرشوق جذبے لٹاتی نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے بولا۔ وہ ایک پل کو پزل سی ہوئی، پھر احتجاج کرتے ہوئے بولی، یہ چیٹنگ ہے رضوان، ہیں مگر چلے گی۔ اب تمہارا کیا بھروسہ کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے ہی خلاف کھڑی نظر آؤ کہ موصوف اچھے انسان نہیں ہیں۔ وہ چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ کچھ خفا سی ہو کر پڑ گئی۔ باقی رہے تمہارے شوق، تمہارا مقصد، وہ سب شادی کے بعد صحیح، رضوان نے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولی تھی، دیکھا جائے گا، اور ان کے قریب چلی آئی۔ افتخار، عظمیٰ، انم اور زین اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ عظمیٰ کو خاصی مشکل سے اجازت ملی تھی، وہ بھی زارا کی سفارش پر۔ اول تو وہ خود ہی آنا نہ چاہتی تھی کہ وہاں افتخار ہوگا، مگر زارا اور انم نے ایک نہ سنی تھی۔ اب وہ اپنی ساری کوشش خود کو بے نیاز ظاہر کرنے میں صرف کر رہی تھی، اور افتخار کے لہجے کے رنگ ہی کچھ اور تھے۔ وہ غالب کا پنجابی ترجمہ سنا رہا تھا۔ میں اس نزاکت کا برا ہوں، وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آوے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اس سے قبل کہ وہ اگلا شعر پڑھتا انم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کرو افتخار، خدا کے لیے، بس ایک اور۔ ہرگز نہیں۔ زین خاموشی سے کھڑا تھا، انہیں آپس میں جھگڑتا دیکھ کر اس نے کھسکنا چاہا، مگر زارا سامنے آ گئی۔ کہاں؟ کہیں نہیں، وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو پھر بیٹھ جاؤ، زارا نے اطمینان سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بس ابھی آتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ جانتی تھی ذہن کہاں جانا چاہتا ہے۔ زین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ زارا آپ بھی اتنی بھی ظالم مت بنیے، میں اتنی ہی ظالم ہوں چھوٹے بھائی۔ اس کے اطمینان و سکون میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ آپ کو رضوان صاحب بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے نہیں بلا رہے ہیں، وہ ٹرس سے مس نہ ہوئی۔ آپ؟ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا، تب وہ ہنستے ہوئے ایک طرف ہو کر اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جاؤ۔ تھینک یو، اس نے ذرا سا سر کو خم دے کر کہا، پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تو اندر آتے سلیمان سے ٹکر ہو گئی۔ سلیمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر روکا، پھر کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کچھ کہا تھا۔ یار تمہارے یہ کزن بہت زبردست پرسنالٹی رکھتے ہیں، بندہ خواہ روب میں آ جاتا ہے، انم نے متاثر کن لہجے میں کہا تھا۔ زارا پڑھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر خود سے ہی کہانیاں گھڑ لیں، خود ہی راستہ ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک بار میرے پاس تو آتے، پھر دیکھتے رائے سلیمان تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اس جاگیر کو سنبھالا ہے،
اور یہ ثابت کرتا تو میرے ہاتھ کچھ بھی نہ رہتا کہ یہاں ایک دوست تو 100 دشمن ہے۔ تمہیں میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی نظر سے دیکھا تھا، جب بچے باپ کو دشمن سمجھنے لگے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن قصور تم لوگوں کا نہیں، شاید میں ہی تمہیں وہ اعتماد نہیں دے سکا۔ ہاں، ان کی اسی روب داب اور بظاہر سخت گیر شخصیت نے ہمیں ان کو کبھی سمجھنے کا موقع نہیں دیا، مگر زین کو حویلی میں لا کر انہوں نے ثابت کیا وہ واقعی اس جاگیر کے صحیح وارث اور اس خاندان کے سربراہ ہیں۔ زہرا آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ تائی جان نے اسے پکارا تو وہ معذرت کر کے ان کی طرف چلی گئی۔ کتنی شاندار حویلی ہے ان کی۔ انم نے سر اٹھا کر اس کے در و دیوار کو دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اسے جانے میں ایک پل نہ لگا۔ عظمیٰ ہڑبڑا کر چونکی سے قبل کے اٹھتے افتخار نے بے حد سادگی سے کہا تھا، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ عظمیٰ نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا اور قدرے رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ وہ بے نیازی سے ایک بازو کرسی کی پشت پر پھیلائے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کہاں مر گئی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ افتخار نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ وہ پزل سی بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اپنی مونچھیں سنوارتے ہوئے وہ ہلکا سا خنخارا۔ عظمیٰ کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، پھر بھی لگتا تھا سب کچھ کہہ گیا ہے۔ اٹھ جاؤں یا بیٹھی رہوں؟ وہ متذبذب تھی۔ نہیں، وہ سمجھے گا میں پزل ہو رہی ہوں۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر خود کو سرزنش کی۔ تب بھی اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا، اور سنائیے عظمیٰ بی بی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے لہجے میں رخائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خوش باش؟ ظاہر ہے وہ چڑ گئی۔ ہاں، ہونا بھی چاہیے، افتخار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ سنا ہے آپ کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ اور نگاہیں متبسم تھی۔ عظمیٰ کو تاؤ آ گیا۔ دیکھو، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ افتخار کا کہکا زبردست تھا۔ ہاں بھائی، چلے گا، یہی انداز چلے گا۔ میں تو سوچ رہا تھا عظمیٰ بی بی کا لہجہ بدل گیا تو ہمیں یقین کیسے آئے گا کہ یہی ہماری عظمیٰ ہے؟ ہماری عظمیٰ؟ اس بے تکلفی پر وہ غش کھا کر گرنے کو تیار تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ افتخار کو موقع مل جاتا مزید ہیرو بننے کا، سو وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، میرے ساتھ اس انداز میں بات کی تو اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ میں انکار بھی کر سکتی ہوں، اس نے گویا دھمکی دی۔ اچھا، وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ عظمیٰ چڑ کر پلٹی جب اس نے پکار کر پوچھا، ایک بات تو بتاتی جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی، مگر پلٹی نہیں تھی۔ اس بار تمہارے گھر آم لے کر آؤں یا اچار کا مرتبان؟ اس بار آپ صرف بارات لے آئیے، انم کچھ فاصلے سے پکاری تھی۔ تم لوگ، عظمیٰ نے غصے سے کہنا چاہا، مگر دوسرے پل اسے لگا وہ یہ مصنوعی غصہ زیادہ دیر تک قائم نہ رکھ سکے گی، کیونکہ سب مسکرا رہے تھے اور وہ بدتمیز کھل کر ہنس رہا تھا۔ عظمیٰ کو لگا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کہاں جا چھپے۔ سارا گاؤں حیران تھا۔ گھر گھر، گلی گلی، ہر چوک، ہر محفل میں یہی تذکرہ تھا، رائے جمشید، زین العابدین، منشی بشیر علی۔ حویلی میں جشن کا سا سما تھا اور آج گاؤں والوں کی دعوت تھی، دعوت عام جس میں ہر کوئی مدعو تھا۔ سبھی گئے تھے۔ نین تارا نے انکار کر دیا تھا، اکیلے جانے کی بات اور تھی، مگر بھیڑ بھاڑ سے اسے اب بھی الجھن ہوتی تھی۔ کمال ہے، تم مبارکباد بھی نہ دو گی انہیں؟ اسما نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بعد میں جا کر دے دوں گی، اس نے آہستگی سے کہا تو مسرور سا ماما مقبول بول اٹھا۔ ہاں ہاں، بعد میں چلی جائے گی، یہ تو رانی بیٹی ہے، اسے یوں جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہوا، آئمہ آنٹی بہت خوش ہوں گی، ان کا بھتیجا ان کے پاس آ گیا۔ کتنی پریشان تھی اس دن۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے صحن میں کھڑے ہو کر سوچا تھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ برسات آنے والی تھی اور کچے صحن کو لپائی کی ضرورت تھی۔ اسما نے مٹی گوندھ رکھی تھی، مگر دعوت کے شوق میں سب چھوڑ چھاڑ چلی گئی۔ چلو نین تارا، پہلے یہی کام نپٹا لو۔ اس نے کمر کے گرد دوپٹہ لپیٹا اور شروع ہو گئی۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہ تھا، وہاں بھی چھت کی لپائی وہیں کرتی تھی۔ آدھے صحن کی لپائی ہو گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے کام میں منہمک تھی، جب کوئی دندناتا ہوا صحن میں گھس آیا۔ ساری محنت برباد ہو گئی۔ نین تارا نے جھنجھلا کر سر اٹھایا تاکہ آنے والے کی کھنچائی کر سکے، مگر ساکت رہ گئی، جہاں تھی وہیں منجمد ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اتنی حیرت؟ اس نے نین تارا کی تحیر بھری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ آئے گا۔ اس نے زین العابدین کے حوالے سے کوئی خواب نہیں سجایا تھا، کوئی امید نہیں باندھی تھی، کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا خواب جھوٹے ہیں، امیدیں ٹوٹ جانے کے لیے، اور دعا، خدا اس کی دعا نہیں سنتا۔ مگر وہ آ گیا تھا، اس کا اعتبار بن کر۔ ان دیکھے خواب یوں پورے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جانے والی امیدیں پھر سے بن جاتی ہیں، اور کوئی بھولی بسری دعاؤں میں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ نین تارا کا دل چاہا وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے قدموں میں خاک بن کر بکھر جائے، مگر زین العابدین نے ذرا سا جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کے مقام کا تعین کر دیا۔ اب اعتبار آیا،
وہ پوچھ رہا تھا اور نینتارا کا دل چاہا اس کے سینے پر سر رکھ کر اتنا روئے کہ سارے آنسو ختم ہو جائے، کیونکہ وہ آج کے بعد رونا نہیں چاہتی تھی۔ ساتھ چلو گی؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا چاہا۔ زین العابدین نے اس کی کلائیاں تھام لی۔ بھوت بن جاؤ گی، وہ جھیمت کر مسکرائی، پھر کھلکھلا کر ہنستی اور مسکراتی نینتارا کیسی لگتی ہوگی؟ زین العابدین نے کئی بار سوچا تھا۔ چلو، زین العابدین نے کہا تو بس بات میں سر ہلا گئی۔ زین نے اس کی کلائیاں چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر سر تپا اس کا جائزہ لیا، پھر ناک چڑھا کر بولا، یوں لے کر جاؤں گا؟ میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر بھی اس حلیے میں، چلے میں کپڑے بدل لیتی ہوں۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ نہیں، وہ اب بھی مطمئنہ ہوا۔ تو پھر؟ نینتارا اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہیں، میں تمہیں اسی طرح لے کر جاؤں گا جس طرح ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے۔ چلو گی نا حویلی؟ حویلی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں حویلی، وہ چکرا گئی۔ حویلی؟ زین العابدین، مام مقبول کی باتیں، آپ حویلی میں رہتے ہیں؟ وہ اٹک سی گئی۔ رہتا نہیں تھا، اب رہوں گا، وہ کھل کر مسکرایا، پھر اسے ہکا بکا دیکھ کر پوچھنے لگا، کیوں حویلی کی زین العابدین سے شادی نہیں کرو گی؟ وہ کیا کہتی، گمسم کھڑی تھی۔ زندگی میں اتنی کٹھنائیاں آئی تھی، اسے لگا وہ مر جائے گی، مگر وہ مری نہیں تھی، زندہ تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے لیے اتنا بڑا انعام چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ اتنا سا بھی شبہ ہوتا تو کبھی خدا سے گلہ نہ کرتی۔ اب تو انتظار کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ نینتارا اس کے ساتھ چلتی دروازے تک آئی۔ سنو، پہلا تحفہ کیا لوگی؟ وہ دروازے میں رک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ کچھ بھی نہیں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، پھر خود ہی کچھ کریں گے۔ وہ کندھے جھکا کر جانے لگا تو نینتارا نے بے اختیار اسے پکارا۔ سنو، وہ رک گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ محبت، نہ وفا، نہ دولت، نہ حویلی، مگر بس ایک اعتبار۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہیں سب ہی کچھ دینا ہے، اعتبار سمیت۔ اب وہ اس کے کسی بھی لفظ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تو نینتارا دروازے میں کھڑی ہو کر اس کے قدم گننے لگی۔ وقت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ نینتارا نے سیکھا تھا۔ آپ قسمت سے بھاگ نہیں سکتے، زندگی میں آنے والی کٹھنائیاں سہنی پڑیں گی۔ بعض اوقات وقت کی دھن میں واقعات مبہم ہو جاتے ہیں، لیکن پہلا قدم، پہلی کوشش آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، منزل واضح کر دیتا ہے۔ بس کوشش شرط ہے، پہلا قدم اٹھنا چاہیے۔ یہ زین العابدین نے سیکھا تھا۔ وقت نے ان دونوں پر ایک مہربان نگاہ ڈالی اور خاموشی سے گزر گیا۔ وہ اپنی گواہی دے چکا تھا۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ فائنلی اس کا اینڈ ہو گیا۔ مطلب ہم نے اتنی دیر اس کا انتظار کیا کہ اس کے اینڈ میں کیا ہوگا اور کیا ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سلیمان، جس پر ہم لوگوں کو شک تھا، مجھے بھی شک تھا اور آپ لوگوں کو بھی تھا، کیونکہ کہانی ہی اس وجہ سے وہ بتا رہے تھے، جس طریقے سے وہ اپنے ملازم کو 500 کا نوٹ دے کر کہتا ہے جاؤ عیش کرو، تو اس سے تو یہی لگ رہا تھا نا کہ اس نے خود ہی اپنے باپ کو قتل کروایا، لیکن ایک طرح سے شاید وہ اس لیے خوش ہوا ہوگا کہ اس کو وہ نہیں کرنا پڑا، مطلب اس کو مصیبت میں نہیں پڑا وہ، اور اللہ نے خود ہی کچھ اس طرح سے کر دیا، تو اس نے خیر اس وجہ سے کیا ہوگا۔ لیکن جو بھی تھا، بہت مائنڈ گیم کھیلی ہے رائٹر نے ہمارے ساتھ، اور ہم کو پوری، وہ کہتے ہیں نا کہ پورے ناول کے دوران الجھائے رکھا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ہمارا مائنڈ لگا رہا ہے کہ اچھا یہی ہے بس، اور اینڈ پر کیا ہوا۔ خیر، ناول بہت زبردست تھا، مجھے بہت پسند آیا اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، بلکہ آیا ہی ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، جیسے کہ آپ لوگ بہت اچھے فیڈ بیک دیتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کر میں آپ لوگوں کو مطلب دکھایا کروں، لوگوں کو دکھایا کروں کہ اتنے اچھے آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو۔ کسی کمنٹ کا تو بالکل دل کرتا ہے میرا ایسے کرنے کو، لیکن بہت اچھے آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے پیارے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔